شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین تھی اور لڑکے کو پسند آ گئی۔ اس نے پتہ کیا، لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی نکلی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ لڑکا مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، مناسب رشتہ دیکھ کر آپ کا بیاہ کر دیں گے۔ اس نے کہا لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، نیا رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ باپ نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر لڑکی سے مشورہ کرنے اور اس کی رضامندی ظاہر کرنے پر رشتہ قبول کر لیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ میں اس بے دین کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے وہ سارے پیسے پیشگی ادا کر دیے۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو پیغام بھیجا کہ اپنے پیسے لے جا، تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ راستے میں پولیس والوں نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو گرفتار کر لیا۔ پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے ذریعے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ پولیس والے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور اس طرح ہم کتنی دفعہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں اور بھی زیادہ فرشتے کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلا ہے۔ قاضی بہت حیران ہوا اور اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ امام صاحب نے پوچھا کیوں بھائی، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کیونکہ امام صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ایسے ہی انتظام فرماتا ہے۔ اور ایک بات اور جو آج ہمیں پتہ چلی ہے کہ اگر آپ بھی گھر میں سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت فرمائیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پر بھی کوئی جادو اور جنات اثر نہیں کریں گے۔ ناظرین اکرام، اگر قصہ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔